بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم۔ یہ ویڈیو خاص طور پر میرے ان دوستوں، بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جو کسی بھی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ آپ نے بہت زیادہ علاج کروایا لیکن آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، تو میرے عزیزو، آپ نے اللہ رب العزت کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ آپ نے اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کریں گے، ایک ایسا وظیفہ شیئر کریں گے جس کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت یقیناً آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ کون سا عمل ہے، کیسے پڑھنا ہے، ترتیب کیا ہے، مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ بیماری کا آ جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، نہ ہی دنیاوی طور پر کوئی سزا کی بات ہے۔ اللہ کی ذات عالی کی طرف سے یہ آزمائش آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کی ذات عالی انسان کو تکلیف کے بعد آزمانا چاہتے ہیں، تکلیف کے بعد اس کو نوازنا چاہتے ہیں۔ جب کوئی بیماری آئی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی غم پہنچا، تو اس غم، اس پریشانی کے بعد اللہ کی ذات عالی ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں۔ اور دوسرا، جب کوئی دکھ آتا ہے اس میں انسان وویلا نہیں کرتا، شور نہیں مچاتا، لوگوں میں شور و شغب نہیں کرتا، بڑی خاموشی سے، خندہ پیشانی سے اس بیماری کو، اس مشکل کو سہ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اگر تم ایک مشکل برداشت کر جاؤ گے، سہ جاؤ گے، اس کے بعد میں تمہیں 2 آسانیاں عطا فرماؤں گا۔ یعنی 2 مرتبہ میں تمہاری زندگی میں ایسی آسانیاں پیدا کروں گا کہ جہاں تک تمہارا وہم و گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ اس کی مثال، نعوذ باللہ، بہت سارے ہمارے بھائی، ہماری بہنیں ایسے کہتی ہیں، اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے، اس کو کوئی مرض لاحق ہو جائے، تو کہتے ہیں جی یہ اللہ کی طرف سے پکڑ میں ہے، اس کو اللہ نے سزا دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارا گمان بالکل غلط ہے، کیونکہ اس سے پیچھے آپ چلے جائیں، اللہ کے پیغمبر بھی بیمار ہوئے، انہیں بھی بیماریوں نے گھیرا، ان کے اوپر بھی مصائب اور پریشانیاں آئیں، تو کیا ان کو بھی اللہ کی ذات عالی نے کسی گرفت میں لیا ہوا تھا؟ نہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ مصائب آلام لا کر انسانوں کو جھنجھوڑتے ہیں، بتاتے ہیں، اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرتے ہیں۔ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، اللہ کے بڑے برگزیدہ، بڑی ہی پاک باز ہستی ہے، اللہ کے بڑے قریب ہیں، ہر وقت محو عبادت رہتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا، شیطان نے اللہ سے کہا کہ یہ تیری بڑی عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، یہ میرا بڑا فرما بردار بندہ ہے۔ اس نے کہا اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے، اس سے مال مویشی ہیں، ان کے پاس بیویاں ہیں، بچے ہیں، یہ تو آپ کا شکر کرے گا ہی، کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے تو اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے۔ تو اللہ کی ذات عالی نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، ہم اس کے دل کو جانتے ہیں، اگر یہ کسی دکھ میں بھی آئے گا پھر بھی ہمیں یاد کرے گا۔ اچھا، پھر شیطان نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت ڈال کے آپ دیکھیں۔ اللہ کی ذات نے حضرت ایوب سے سب کچھ جیسے دیا تیسے واپس لے لیا۔ میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس لیے تھوڑی سی بات ہماری لمبی ہو گئی ہے۔ تو فرمایا سب کچھ واپس لے لیا، مال مویشی واپس لے لیے، بیویاں واپس لے لی، بچے واپس لے لیے۔ 18 سال تک ایک ایسی بیماری میں لڑتے رہے، ایک ایسی بیماری میں مبتلا رہے کہ اللہ کی ذات عالی کا شکریہ ادا کرتے رہے، شکریہ ادا کرتے رہے۔ تو پھر ایک دن اللہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب،
میرے ایوب میں تیرے سے بڑا خوش ہوں، آپ اپنی ایڑی مبارک رگڑیے۔ زمین پر ایڑی رگڑی، 2 چشمے نکلے، ایک سے پانی پیا، اندر کی بیماری ختم ہو گئی، ایک سے نہایا، باہر کی بیماری ختم ہو گئی۔ تو اللہ کی ذات عالی نے پہلے سے زیادہ حضرت ایوب کو نواز دیا۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ایک پریشانیاں ہیں، 2 آسانیاں ہیں۔ آپ کسی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، مثلا کینسر ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، لکوہ ہے، فالج ہے، معدے کی کوئی بیماری ہے، جگر کی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، جوڑوں کا کوئی مرض ہے، کسی بھی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، یہ میری بات یاد رکھیں، یہ بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، آتی بھی اس کی طرف سے ہیں، اس کے حکم سے ہیں، جاتی بھی اس کے حکم سے ہیں۔ ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اسی نے ان کو لے کے جانا ہے، تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ بیماری کے اوپر کراہتا ہے، آہ نکالتا ہے، کراہنے کی آواز نکالتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک کراہنے کی آواز پر 100 نفل نماز پڑھنے کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اتنا بڑا اجر ہے بیماری میں ایک مسلمان ایمان والے بندے کے لیے۔ تو بیماریوں کا آنا بھی اللہ کی طرف سے ہے، جانا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو صبر سے سہ جائیں، صبر سے برداشت کر جائیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اسی نے لے کے جانی ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو چکا ہے، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہو چکا ہے، تو ہمارا یہ جو ہم وظیفہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ قرآنی عمل ہے۔ اللہ کی ذات عالی کے اسماء الحسنہ میں سے ایک پاک مبارک اسم کا عمل ہے، اس کا ورد اور وظیفہ ہے۔ جب آپ یہ کریں گے اور یقین کامل سے آپ نے کرنا ہے، الحمدللہ بہت سارے مریضوں کو اس کا بہت فائدہ پہنچا ہے۔ ان کی فرمائش کے اوپر ہم دوبارہ آپ حضرات کو بتا رہے ہیں کہ یہ عمل ضرور کیجئے گا اور لگاتار کیجئے گا۔ انشاءاللہ العزیز کوئی بھی بیماری، چاہے سال ہر سال سے وہ چلی آ رہی ہو، یا وہ مہینوں سے چلی آ رہی ہو، یا ابھی نئی نئی آپ کو لائق ہوئی ہو، آپ نے جب اس عمل کے ساتھ علاج شروع کرنا ہے تو انشاءاللہ دن بدن آہستہ آہستہ آپ کے مریض میں ضرور افاقہ ہوگا۔ میں آپ کو عرض کرتا چلوں، یہ جو ہم آپ حضرات کے سامنے ویڈیوز بناتے ہیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات کو یہ عمل بتاتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کیا کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب اور طریقہ کار کی طرف۔ میں عرض کر رہا تھا، عمل ہے لا علاج امراض سے شفا حاصل کرنے کے لیے، اور عمل کس کا ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت اور ایک اللہ کی ذات کا پاک اسم، پاک مبارک نام ہے، اور اس کے ساتھ ہی سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ بہت بڑی وزنی چیز ہے، بڑی طاقتور، بڑی پاورفل چیز ہے۔ قرآن پاک میں مفسرین نے سورہ فاتحہ کا نام سورۃ الشفا بھی لکھا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کو سانپ کاٹ جائے، بچھو کاٹ جائے، ان کے ڈسے ہوئے پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرے، ان کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ اتنی طاقتور اور پاورفل صورت ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، ایک قرآن پاک کی آیت، ایک اللہ کا نام، اور ایک سورۃ فاتحہ۔ اب جو قرآن پاک کی آیت ہے وہ کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک دل بنایا ہے، ہر چیز کا ایک دل بنایا ہے، اور قرآن پاک کا بھی ایک دل ہے۔ وہ دل کیا ہے؟ سورہ یاسین۔ اور سورہ یاسین کا بھی ایک آیت مبارکہ دل ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی ذات عالی جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے،
اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنی ذات عالی کی طرف سے سلام پیش کریں گے کہ تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو۔ تو ہم یہ عمل کر کے اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، جس طرح آپ نے جنت میں ہمیں صحت اور سلامتی عطا فرمانی ہے، اسی طرح ہمیں دنیا میں بھی صحت و سلامتی عطا فرما دے۔ سلام قولا من رب الرحیم، یہ سورہ یاسین کا دل ہے۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں، آپ 100 سال سے بھی اگر صاحب فراش ہیں، بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں، اس کا عمل، اس کا وظیفہ، اس کا ورد یقین کامل سے کریں گے تو ضرور انشاءاللہ میرا اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ کا عمل ہے۔ اب عمل کرنا کیسے ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ عمل ہے ٹوٹل 41 دنوں کا۔ 41 دن تک آپ نے مسلسل بغیر کسی ناغے کے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ پانی کی ایک باٹل لینی ہے، جو آپ روز مرہ پانی استعمال کرتے ہیں، اس کی ایک باٹل لے لیں۔ اس باٹل کے اوپر آپ نے یہ دم کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ عمل 2 ٹائم آپ نے کرنا ہے، صبح بھی کرنا ہے، شام کو بھی کرنا ہے۔ 2 وقتوں میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ہاں، یہاں پہ ایک ترتیب اور ذہن نشین فرمائیں کہ بعض گھروں میں مریض زیادہ بیمار ہوتے ہیں، وہ خود نہیں پڑھ سکتے۔ اگر مریض خود نہیں پڑھ سکتا تو اس کے اہل خانہ میں سے جو پڑھا لکھا ہے، جس کو پڑھنا آتا ہے، وہ یہ عمل کر لیں۔ اور اگر مریض خود پڑھ سکتا ہے، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، تو مریض خود بھی کر سکتا ہے۔ اگر مریض خود نہیں کر سکتا ہو تو اس کے گھر والوں میں سے کوئی فرد اس کے لیے یہ عمل کر دے۔ اب عمل کیا ہے؟ پانی کی باٹل بھی آپ نے بھر کے اپنے سامنے رکھ لی ہے۔ اب اول اور آخر 3 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی 3 بار آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، بڑے آرام، سکون، تسلی، تشفی کے ساتھ آپ اس کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی ذات عالی کا بڑا ہی پیارا، محبت بھرا نام یا سلام، یا سلام، یا سلام، اس کو بھی آپ نے 21 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ پڑھا، اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ آپ پڑھ لیں، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں عام روٹین کے مطابق۔ وہ پڑھ کر آپ نے سلام قولا من رب الرحیم بھی پڑھ لیا، یا سلام بھی پڑھ لیا، سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لی۔ پڑھنے کے بعد اب اس باٹل کے اوپر آپ دم کر دیں۔ دم کرنے کے بعد اگر آپ میڈیسن استعمال کر رہے ہیں تو اسی پانی کے ساتھ آپ میڈیسن کھا لیں، اور اگر آپ میڈیسن یوز نہیں کر رہے تو آپ اس میں سے ایک گلاس لیں، سنت کے مطابق 3 سانسوں میں بسم اللہ پڑھ کر آپ وہ پانی پی جائیں۔ یہ تھا ایک ٹائم کا آپ کا دم اور اس کا طریقہ کار۔ اگر آپ شام کے وقت میں دم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے، اسی طرح آپ نے دم کر کے پانی پی لینا ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ یہ پانی آپ نے 41 دن تک پینا ہے، مطلب ہر روز آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ہر روز صبح و شام عمل بھی کرنا ہے۔ اور اگر اس میں پانی آپ ظاہر پیتے ہیں تو پانی پینے کے بعد پانی کم ہو جائے گا، تو جب پانی کم ہوگا تو اس میں اور پانی ملا لینا ہے، اس میں اور پانی ملا لینا ہے۔ تو ہر روز آپ بلا ناغہ دم بھی کریں، پانی بھی پئیں، اور مکمل 41 دن تک یہ عمل مسلسل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز میرا اللہ ضرور آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے گا۔ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ خود کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں تو اس عمل کو پڑھیں۔ اگر آپ کے گھر میں سے کوئی بھی فرد کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے تو اس کی صحت یابی کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔